what difference can you make, you know? سینٹ چھوڑ دی, سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی, پارٹی چھوڑ دی, پیپلز پارٹی چھوڑ دی. یہ جو آیا تھا 16 ماہ کی حکومت چلی, اس میں ایز فار ایز آئی نو آپ کو ایک بڑی اچھی سالڈ آفر بھی تھی کہ آپ آ سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. بونی کی ابھی آپ پھر دوبارہ نیشنل اسمبلی میں, اور ابھی جو پنڈٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کے پولیٹیکل پنڈٹس, وہ کہتے ہیں جناب کہ شاید جڑا ہے حکومت ویسے تو خیر عام گل ہوندی ہے سگار سر لا کے راتی نواں کام شروع ہو جاتا ہے نا کہ جناب حکومت علی بڑی نہیں ہوندی تو پہلے کہتے ہیں جی 3 مہینے بعد ڈگ جائے گی. خیر اینی ویز وہ بھی ایک یہاں پہ چل رہی ہے ساری ڈیبیٹ کہ جناب حکومت شاید زیادہ عرصہ نہ چل سکے. تو آپ اتنے تھوڑے عرصے کے لیے ساری چیزیں چھوڑ کے 16 ماہ بھی چھوڑ دی آپ نے, جو بھی منسٹری ملنی تھی وہ بھی چھوڑ دی, سینٹ کی سیٹ بھی چھوڑ دی, اس وقت بھی آپ کے پاس اچھا خاصا مطلب کہ اسٹینڈنگ تھی, پیپلز پارٹی چھوڑ دی. اب کیا ڈفرینس آپ لے کے آ سکیں گے؟ دیکھیں رانا بھائی, میں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا کہ آج جو سیاسی جماعتیں اور قائدین ہیں ان کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون لاڈلا پہلے بنتا ہے, کس کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے, کس کو بیساکھیاں ملتی ہے. عوام کی طرف انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے. جماعتوں کے اندر خاندانوں کی بادشاہتیں ہیں, اختلاف رائے کی جماعتوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں, اصلاحات پر کوئی گفتگو نہیں. اور یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن آزاد لڑوں گا. اور میں نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ اگر میں الیکشن جیتتا ہوں, 8 تاریخ کو اسلام آباد کے لوگ مجھے موقع دیتے ہیں, منتخب کرتے ہیں, اپنی نمائندگی کا شرف بخشتے ہیں, تو اس کے بعد بھی میں نے کوئی سیاسی جماعت جوائن نہیں کرنی. کیونکہ اپنی سیاسی جماعت بڑھانی ہے رانا بھائی, کسی بھی جماعت کو جوائن کرنا یقین مانیے اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ہے. اچھا, میں انڈیپینڈنٹلی بیٹھوں گا نیشنل اسمبلی میں, جو قانون پاکستان کے حق میں ہوگا, عوام کی فلاح کے لیے ہوگا, مجھے کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, میں اس کے لیے ووٹ کروں گا. ایک مصطفیٰ نواز کھوکر کیا ڈیفرنس لا سکے گا وہاں پہ؟ دیکھیں رانا بھائی, اب جہاں پر اصول کی سیاست ختم ہو گئی, نظریے کی سیاست ختم ہو گئی, صرف پاور پالیٹکس کا راج ہے, اقتدار کی ہوس ہے, میری تو کوشش یہی ہوگی کہ وہاں پر میں ضمیر لوگوں کے جھنجھوڑتا رہوں, صحیح کو صحیح کہتا رہوں, غلط کو غلط کہتا رہوں. اور ایک صاحب نے ایک مجھے بڑا اچھا ایک میٹنگ کے دوران ایک قصہ سنایا. انہوں نے اپنی تقریر میں, ایک پیسٹر صاحب تھے, انہوں نے مثال دی کہ ایک شہر میں آگ بھڑک اٹھی, پورے شہر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. دور ایک چڑیا نے یہ جب منظر دیکھا, اس نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لیا اور اس آگ کو بجھانے چل پڑی. کسی نے پوچھا کہ ارے چڑیا, اتنی بڑی آگ اور ایک تیری چونچ میں پانی کا قطرہ, اس سے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. اس نے آگے سے جواب دیا, ہاں مجھے بھی پتا ہے, لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا, آگ لگانے والوں میں نہیں. اچھا, تسی یہ قصہ دسوا دیتا. کوشش یہی ہے کہ میں اپنی جو پرسنل کیپیسٹی ہے اس کے اندر ایک پازیٹیو کردار ادا کرتا رہوں, اور جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہتا رہوں, غلط پہ. دیکھیں 76 سالوں کے سفر کے بعد آج اگر ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں رانا بھائی, کہ چند ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی, 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک, 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس ملک میں ایسا ہے جس نے آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان ہر سال, بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کے لیے باہر نکلتے ہیں, آگے روزگار موجود نہیں. آج پاکستان کو ہم نے پہنچا کہاں دیا ہے؟ ان 76 سالوں بعد آج لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستانی ہونے کا معنی کیا ہے. دھڑا دھڑ لوگ یہ ملک چھوڑ رہے ہیں. پچھلا جو سال تھا تاریخی ہجرت ہوئی پاکستان سے, 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر نکلے. نا امیدی ہے, مایوسی ہے. تو اس کے اندر میں اپنا جو پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہوں, کیونکہ یہاں ان حالات تک ہمیں ان سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے, ان حالات میں ہمیں پہنچانے کا.